مفتی صاحب کیا ایسی ویڈیو بنا کر جس میں فحاشی نہ ہو یوٹیوب فیس بک وغیرہ میں اپلوڈ کرنا جائز ہے؟ جیسے نادر علی بھائی ویڈیو اور فن والوں کی ویڈیو دیکھ کر آپ نے ان کی تعریف کی، اس میں بیائی نہیں ہے، تو کیسے جہاں جائز ہے بشرطے کہ مذاق میں کسی کو تکلیف نہ ہو، اور اگر تکلیف ہو تو اس کی تلافی ہو جائے. جیسے پرینک والے تکلیف دے کے پھر سوری کر کے منا لیتے ہیں اس کو، سیٹ ہو جاتا ہے. تو اگر ایسا ہے تو پھر جائز ہے، لیکن ایسی تکلیف جس میں اس کی بے عزتی ہو، وہ دل پہ لے جائے. بعض دفعہ نہیں بھی منا رہے ہوتے ہمارے سامنے، تو وہ والے پرینک آتے ہیں جس میں وہ مان لیتے ہیں، جو طبیعت سے ڈھونڈ دیا ہوتا ہے جن لوگوں نے، وہ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن دیکھو یہ پرینک بنانا بے حیائی نہ ہو، جائز تو ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی جائز ہے، کمائی بھی جائز ہے، لیکن اللہ نے زندگی ہمیں دی ہے بہت ہی محنت. لوگ کہتے ہیں کہ مسکرانا اور ہنسنا ہنسانا دل کو خوش رکھتا ہے، جبکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کو مردہ کرتا ہے. کوئی نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا دل کو مردہ کرتا ہے، یہ باپا جانی نے فرمایا. نبی علیہ السلام سے زیادہ تو مسکرانے والا کوئی ہے ہی نہیں تھا. بخاری میں آتا ہے آپ کے ایک صحابی تھے جو آپ کو صرف ہنسانے کے لیے آیا کرتے تھے، حضرت حمار، اور وہ شراب بھی بہت پیتے تھے. نبی علیہ السلام انہیں کوڑے بھی لگواتے تھے، پھر اگلی دفعہ مجلس میں ساتھ بٹھا بھی لیتے تھے. اتنی دفعہ یہ کام رپیٹ ہوا کہ بعض اصحاب نے غصے میں آ کر لعنت ہو تیرے اوپر، تو اللہ کے نبی کی صحبت بھی کرتا ہے اور یہ کام تو نے ڈالا ہے. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کر. سوشل میڈیا پر نوجوان پرینک کی ویڈیوز بنا کر، مذاق کرنے کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں، جس میں لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ان کو خوف زدہ بھی کرتے ہیں پہلے، اور بعض صورتوں میں تحقیر و تذلیل کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. ایسا پرینک کرنا، ایسا کسی کے ساتھ مذاق کرنا شریعت طیبہ میں ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کسی کے ساتھ مذاق کرنے سے منع فرمایا ہے. ایک تفصیلی حدیث کا ایک حصہ جامع ترمذی میں 2305 نمبر موجود ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْسِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. بس فرمایا کہ اور بہت زیادہ مت ہنسو، کیونکہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ ایک تفصیلی حدیث کا ایک حصہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے. اب اس کے باوجود کہ صریح ممانعت وارد ہے، بعض یوٹیوب اسکالرز وہ ایسے لوگوں کے لیے باطل تعویلات اور باطل توجیہات کر کے وہ جواز کی صورت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایسے لوگ ان کے ساتھ راغب ہوں، اٹیچ ہوں، اور ان کے جتنے فالورز ہیں وہ ہمیں فالو کرنا شروع کر دیں. صرف اپنی فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے، اپنے فالورز کو بڑھانے کے لیے اس طرح کے لوگوں کے لیے جواز پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یہ اس وقت جو نوجوان یوٹیوب کے اوپر پرینک ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اندر یہ سارے پہلو محرمات کے موجود ہوتے ہیں. ایسا پرینک اور مذاق کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. ایک ہے کسی کے ساتھ بطور مزاح خوش طبعی کرنا اور مزاح کرنا، یہ تو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت سے ثابت ہے. لیکن اس طرح کی جو صورتیں ہیں یہ ہرگز جائز نہیں ہیں. بلکہ کسی کے ساتھ ہنس کے، مسکرا کے مل لینا، جامع ترمذی کی 1956 نمبر حدیث میں نبی پاک علیہ السلام کا فرمان موجود ہے تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ. اگر تو اپنے بھائی کے سامنے مسکرا کے اس کے سامنے آتا ہے تو یہ تیرا مسکرانا بھی صدقہ ہے. کسی کے ساتھ خوش ہو کے ملنا، مسکرانا، یہ صدقہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مسکراتے تھے. سیدنا عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں 3641 نمبر حدیث ہے، ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تبسم کرنے والا نہیں دیکھا. حضور اکثر تبسم فرماتے تھے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کا تبسم کرنا، حضور علیہ السلام کا مسکرانا کیا تھا؟ خود یہی صحابی عبداللہ بن حارث بن جزع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں 3642 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام کا مسکرانا نہیں تھا مگر تبسم کرنا. یعنی حضور جب ہنستے تھے تو حضور کا ہنسنا بھی مسکرانا ہی ہوتا تھا، تبسم کرنا ہوتا تھا. ضحک ہنسنے کو کہتے ہیں. ایک ہے وہ ضحک جس میں انسان اس طرح ہنسے کہ اس کا کہاں لگے. تو نبی پاک علیہ السلام کا ضحک جو ہے وہ اس میں کہا نہیں ہوتا تھا، اس میں صرف تبسم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دندان وہ مسکرانے سے ظاہر ہو جاتے تھے اور ہنسنے کے دوران حضور علیہ السلام کی آواز نہیں آتی تھی.
تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا جو نا وہ کہا لگا کے ہنسنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ جامع ترمذی کی 2305 نمبر جو حدیث ہے اس میں تفصیلی حدیث یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ایسا شخص ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سن کر ان پر عمل کرے، یا ایسے شخص کو سکھلائے جو ان پر عمل کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول میں ایسا کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 باتوں کو گن کر بتایا، اور وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ تم حرام چیزوں سے بچو، سب لوگوں سے زیادہ عابد ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو، سب لوگوں سے زیادہ بے نیاز رہو گے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پکے سچے مومن رہو گے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان ہو جاؤ گے، اور زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے ہنسنے سے اور ضحک سے منع فرمایا، اور سنن ابن ماجہ میں 4217 نمبر حدیث ہے، اقلت ضاحکہ فإن کثرت الضاحک تمیت القلب، فرمایا کہ کم ہنسو کیونکہ زیادہ ہنسنا وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اور پھر اس طرح کا ہنسانا جس ہنسانے میں کسی کی تحقیر و تذلیل ہو، یا کسی کے ساتھ جھوٹ بولا جائے، یا کسی کو خوف زدہ کیا جائے، اس حوالے سے باقاعدہ احادیث موجود ہیں اس کی ممانعت کی۔ سنن ابی داؤد میں 4990 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ویل للذی یحدث فیکذب، تباہی ہے اس شخص کے لیے جو بولے بات کرے پس وہ جھوٹ بولے، لیضحک بہ القوم، تاکہ اس جھوٹ کے ذریعے وہ قوم کو ہنسائے، لوگوں کو جھوٹ بول کے خوش کرے۔ ویل لہ، ایسے پرینک کرنے والے کے لیے، ایسے مذاقیے کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بحسب امر من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، بندے کے شریر ہونے کے لیے، اس کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کی تحقیر کرتا ہے، لوگوں کی تذلیل کرتا ہے۔ تو جو بندہ لوگوں کی تحقیر و تذلیل کر کے پرینک کرے اور مذاق کرے وہ شریر آدمی حدیث کی روشنی میں قرار دیا گیا۔ سنن ابی داؤد کی 5400 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے، اس کو ڈرائے اور خوف زدہ کرے، یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک تفصیلی حدیث کا حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، تو ایک ہمارے ساتھی سوئے ہوئے تھے، ان کے پاس رسی پڑی ہوئی تھی، ہم نے اس رسی کے ذریعے اس کو، ایک بندے نے رسی پکڑ کے اس کو ڈرایا، تو وہ بیچارے خوف زدہ ہو گئے۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ممانعت فرمائی کہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرنا اور ڈرانا یہ دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں 2160 نمبر حدیث ہے کہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے مسلمان بھائی کا سامان نہ لے، ایک حدیث میں عصا نہ لے، لاعباً ولا جادلاً، نہ تو کھیلتے ہوئے یعنی مذاق کرتے ہوئے اور نہ ہی سنجیدگی کے ساتھ، اور اگر کسی کا کوئی متاع اور کسی کا کوئی عصا وغیرہ لے بھی لے تو وہ اس کو واپس کر دے۔ تو یہ باقاعدہ احادیث موجود ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مذاق کرنے سے منع فرمایا ہے جس میں کسی مسلمان کو خوف زدہ کیا جائے، اس کو ڈرایا جائے، اس کی تحقیر کی جائے، یا کسی مسلمان کے ساتھ جھوٹ بول کے اس کو ہنسانے کی کوشش کی جائے۔ ایسا پرینک اور مذاق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ یوٹیوبر اسکالرز جو صرف اپنی فین فالوئنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں کی حمایت کرنے کے در پہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے باطل توجیہات اور باطل تعویلات کر کے وہ جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ شریعت طیبہ کے ان دلائل اور ان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات کو سامنے رکھیں۔ اس کے علاوہ اس سلسلے میں ایک روایت کا اور ایک واقعے کا سہارا لے کے بھی ایسے لوگوں کے لیے جواز پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا لقب تھا حمار، ان کا نام اصل عبداللہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور صحابہ کرام کو آ کے ہنسایا کرتے تھے۔ اب اس واقعے سے یہ پلی لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھیں صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے ہنساتے تھے، صحابہ کو آ کے ہنساتے تھے، تو ثابت ہوگا کہ لوگوں کو ہنسانا یہ مطلقاً علی الاطلاق جائز ہے، جبکہ احادیث میں باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صراحت کی ہے کہ ایک تو کسی کو ہنسانے میں جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کی تحقیر نہ کی جائے، تذلیل نہ کی جائے، اور کسی کو ہنسانے کے لیے اس کو خوفزدہ نہ کیا جائے، ان ساری چیزوں کی ممانعت وارد ہے۔ اب وہ صحابی عبداللہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو کیا نعوذ باللہ وہ اس طرح ہنساتے تھے کہ اس میں یہ محرمات کا پہلو بھی موجود ہوتا تھا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک کسی مسلمان کا دل خوش کرنے کی بات ہے اور اس کی جو نا وہ خوش طبی کے طور پر اس کو ہنسانے کی بات ہے، تو اس کے مستحسن اور اس کے جائز ہونے میں کسی قسم کا کوئی کلام نہیں ہے۔ یقیناً صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی خوش طبی کی باتیں کر کے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو ہنساتے تھے، اور اس طرح ہنسانا بالکل جائز اور مستحب ہے، لیکن جس میں محرمات کا ارتکاب کیا جائے ایسا ہنسانا بالکل ہرگز جائز نہیں ہے۔